آداب، بانگیدرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بھی ہے ہمارے ماحول کے لیے، کئی منسٹریاں ہیں ماحولیات وغیرہ کے لیے، لیکن وہ کرتی کیا ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا چیز بنائی جاتی ہے۔ ایک تو خاص منسٹری بنائی گئی تھی میرے خیال سے، کیا وہ ماحولیات کی تبدیلی کی منسٹری بھی ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، منسٹریاں ہونی چاہیے تاکہ دھندا چلتا رہے، کاروبار چلتا رہے۔ کن کا چل رہا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ رحمان ملک صاحب کو اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ کل ہماری بات ہوئی تھی، ان کو مشیر بنا دیا گیا ہے اور وہ ایز اے منسٹر، اسٹیٹ منسٹر آپریٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی العظیم، اور لیاری جیسے آپریشن بھی باقاعدگی سے ہوتے رہیں گے جن میں کچھ بھی نہیں نکلے گا اور بلا وجہ لوگ شہید ہوں گے، اپنی جان سے جائیں گے، اور اپوزیشن دھمکی دیتی رہے گی ہم دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ معین اختر مرحوم مجھے بڑے یاد آتے ہیں، ان کا ایک جوانی میں ایک لطیفہ ہوا کرتا تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ لکھنؤ کے نواب کو تڑی لگاتے کہتے دیکھیں بھائی میاں صاحب اب کے تو آپ نے مار لیا، اب کے کچھ مت کہیے گا، اور پھر مارے کہتے ہیں اب کے مار لیا اب کے کچھ مت کہیے گا۔ تو ہماری حکومت بھی ایسی ہے، اب کے تو مار لیا اب کے کچھ مت کہیے گا۔ وہ مارے چلے جا رہے ہیں، کراچی میں لوگ مرے چلے جا رہے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس خودکشی کرتے ہیں، کبھی ہم قتل کرتے ہیں، کبھی ہم گلے کاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کے مت کریو، اور بہت ہوا تو کہتے ہیں 48 گھنٹے میں بھاگ جا ورنہ میں بہت ماروں گا پکڑ کے، اور وہ آپریشن غائب ہو جاتے ہیں۔ تو رحمان ملک صاحب بھی الحمدللہ کسی عدالت میں ہمت نہیں ہے کہ ان کو نکال سکے، کسی عدالت میں ہمت نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نکال سکے، اور اس کی وجہ ہے کہ شاید عوام میں ہمت نہیں ہے، اور عوام میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جرگے نے کہا اس کو مار دو، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے اس کی بہن کو چھیڑا تو اس کی بہن کی عزت لوٹ لو، یہ بھی جرگہ کہتا ہے۔ جرگہ یہ بھی کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے ہماری بچی کے ساتھ چھڑایا تو اس لڑکے کی عزت لوٹ لو، یہ بھی جرگہ کہتا ہے۔ جرگہ ہمارے یہ بھی کہتا ہے کہ ننگا کر کے گلی پہ گھماؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ریٹ آف دی گورنمنٹ شہروں میں نہیں چلے گی تو گاؤں تحصیل میں کیا چلے گی؟ اور اپوزیشن اس کا عالم یہ ہے کہ ترکی کا وزیر اعظم آتا ہے اسمبلی میں ڈانٹ ڈھونڈ کے چلاتا ہے، تمیز سے بات کرو، وہ خاموش بھیگی بلی کی طرح جا کے کیمپ آفس بنا کے مینار پاکستان میں بیٹھ جاتے ہیں اور پنکھا جلنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پنکھے سے زرداری صاحب جل جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بس اب کے دیکھیو سونامی مارچ آئے گی، اب کے دیکھیو سونامی مارچ آئے گی۔ پہلے 25 دسمبر سے شروع کیے تھے، یہ جولائی تک پہنچ گئے، اب سنا ہے 22 جولائی کو ڈرا رہے ہیں کہ اب کے میں چھوڑوں گا نہیں، اور وعدے لے لیتے ہیں ہر بار کہ لانگ مارچ کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ ساتھ میں جماعت اسلامی ماشاءاللہ وہ بھی جلسہ جلوس کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اب ہم ریلی کریں گے، اور ہم، میری گزارش سب سے یہ ہے کہ مان جائیں، آصف زرداری صاحب کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، آرام سے کیوں وقت ضائع کرتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں، آگے بڑھیں۔ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، اور اس کے اندر ایک وحشت سی آ گئی ہے۔ ہم 3 روز پہلے 4 روز پہلے کراچی میں ایک بچی نے اپنی مرضی کی شادی کی تو کسی نے اس میاں بیوی کو اور ایک کم سن بچے کو قتل کر دیا۔ ہم اتنے وحشی ہو گئے ہیں کہ آج ایک صاحب نے گھریلو تنازع پہ آ کے دریائے جہلم میں اپنے 2 بچے پھینک دیے۔ ہمارے اندر کا جو شر اور انتشار ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بھائی اور بھابھی اور ان کے 5 بچوں کو قتل کر دیا، شام یا کل کی کچھ ایسی خبر چل رہی تھی۔ لیکن سوال میرا آج کا یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی باتوں پہ نہ یہ معاشرہ چیختا ہے، نہ علماء چیختے ہیں، نہ سیاسی جماعتیں چیختی ہیں، نہ لیڈر چیختے ہیں، کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کوہستان والے جرگے کے معاملے میں ہاں ایم کیو ایم نے، رابطہ کمیٹی نے یقیناً پرسوں یہ کہا کہ زمانہ جہالت کی یاد آ گئی۔ اس پہ بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان تعارف کرا دوں، عابد راؤ صاحب، اے وی ایم ریٹائرڈ، بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کو بلانے کی وجہ خاص ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کے اندر ایک احساس ہے اور درد ہے، اور میں یہ بتا چکا کہ شاعر بھی ہیں، تو اس لیے ناز بلوچ صاحب پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ مناج روہدہ صاحب جماعت اسلامی، بہت شکریہ سے آپ نے وقت تشریف لے کے آئے۔ آپ سے میں ابتدا کرنا چاہوں گا، آپ خاتون ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑی بربریت ہے، بڑا ظلم ہے، ہم بڑے بے رحم ہو گئے، مطلب غلیظ حد تک بے رحم ہم ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ آ کے ہم سب صحیح کر دیں گی۔ یہ جو ہمارے 18 کروڑ کے خون میں یہ غضب اور ظلم ہے، کیسے صحیح ہوگا؟
ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی کی حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فیصل، آپ نے موقع دیا ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ دیٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ پالیٹکس دس ٹائم. ہم دوسری ہر جماعت کی جو ان کی ناکامیوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم معاشرے کی بات کریں. اچھا، ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بے حس معاشرہ ہو گیا ہے، عوام جو ہے وہ بے حس ہو گئی ہے، لوگ اپنے بچوں کو پھینک رہے ہیں، درندگی کی صفت آ گئی ہے. تو اٹ از اونلی بیکاز ہم اس کا سارے ذمہ داری ہم عوام پہ نہیں ڈال سکتے. یہ سسٹم کی خرابی ہے. جہاں آپ کو روٹی نہ ملے، جہاں آپ کے بچے فیڈ نہ ہو پائیں، جہاں آپ کے بچوں کو تعلیم نہ ملے، نہ آپ کے پاس بجلی ہو، اور اگر بچے گھر سے باہر نکلے تو آپ کو تحفظ نہ ہو، آپ کو یہی یقین نہ ہو کہ بچے صحیح سلامت واپس گھر کو لوٹ کے آئیں گے یا نہیں، تو ایسے معاشرے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک بندہ جو 8-10 ہزار روپے کی سیلری کما رہا ہے، وہ کیا اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ لگائے گا؟ پھر وہ ڈپریشن کا مریض بن جائے گا گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کو فاقہ کر کے دیکھتے ہوئے. پھر بجلی کا بل نہیں بھر رہا، اور بھر بھی رہے تو بجلی تو ویسے ہی غائب ہے الحمدللہ. تو اتنا جو معاشرے کا پورا ہمارا ایک سسٹم ہے، میکانزم ہے، اس میں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور جتنی بربادی میں سمجھتی ہوئی ہے، اس کے بعد تو آپ واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دا پیپل؟ اگر میں معذرت صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ جرگہ جو اس قسم کے احکامات دیتا ہے اس کے 10,000 روپے کا ایشو نہیں ہے، وہ کافی سیٹ ہے. دیکھیے پھر میں آپ سے اب یہ بات کروں گی، اور وہ لوگ جو مرسیڈیز میں بیٹھ کے جنگلی پنا دکھاتے ہیں، ان کی کون سی پرابلم ہے؟ دیکھیں پھر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. دیکھیں اس میں وہی ہے کہ they really oppress those ones جو بیچارے غریب ہیں. کسی امیر کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ جرگے کے فیصلے میں کوئی بہت بڑے امیر کسی لینڈ لارڈ کے بیٹے کے یا بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ لیکن لینڈ لارڈ تو ہوتا ہے اس جرگے میں. لینڈ لارڈ خود کرتا ہے تو وہ سیڈسٹ ہے نا. That's it. ہم فرسٹریٹڈ نہیں ہیں، ہم سیڈسٹ. We are sadists plus the عوام is frustrated too. عوام ایک تو جس طرح خودکشیوں کا آپ نے بتایا، لوگ اپنے بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، تو واٹ از دس؟ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو یہ کیوں مجبور ہو گئے؟ بی اے پاس لڑکے آپ کو موبائل سنیچنگ کرتے دکھائی دیں گے، بات کرو کہ بھئی یہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. اس پورے سسٹم کی خرابی کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ عوام کو. I don't think that's going to be fair enough with that. اچھا another thing I would add کہ جو جرگے کی بات ہے تو 2004 میں ہمارے قانون بن چکے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے قانون پہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب، ہماری لیڈرشپ یہی کہتی ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈی پولیٹیسائز آل دیز تھنگز. ہم انسٹیٹیوٹس کو ڈی پولیٹیسائز جب تک نہیں کریں گے، معاشرے کی چیخ نہیں نکلتی ناز صاحبہ. معاشرہ خاموش ہے. معاشرہ دیکھیں کیسے بولے گا جب تک آپ کے تھانے بکیں گے، جب تک آپ کے پاس اس قسم کی لا قانونیت ہوگی. وہ احساس نہیں ہے. دیکھیے بات آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں پولیٹیکل باتیں بھی کر دی. کیا زرداری صاحب کو ہٹانے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، یا زرداری صاحب جب نہیں تھے تو یہ معاشرہ ٹھیک تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پولیٹیکل کے علاوہ آپ اس معاشرے کو پچھلے 1000 سال سے دیکھیں. 712 میں محمد بن قاسم لینڈز ہے اور اسلام کی آمد ہوتی ہے. اسلام میرے حساب سے، اب میرا روزہ صاحب شاید میں سے ایگری نہ کریں، یا ہمارے ہاں صرف نماز اور روزے رکھنے تک ہے. جو صاحب الثروت ہیں وہ حج کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے. اسلام آپ کے کیریکٹر میں داخل نہیں ہوا. اچھا، آپ مثالی اسلامی سوسائٹی، آپ نے علماء کو بھی بلیم کیا، اینڈ آئی ول شیئر دیٹ بلیم ود یو، کیونکہ علماء یہاں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، علماء اقتدار حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہی ہیں. یہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو مذہبی نام پہ ہیں، ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، یہ اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ یہ اسلام نہیں، اسلام آباد ان کو پسند ہے. اچھا، اب آئیے مجھے کسی ایک دینی جماعت کا بتا دیں جس نے آنر کلنگ پہ احتجاج کیا ہو، کاروکاری پہ کیا ہو. بلوچستان میں مجھے کسی نان اسلامی جماعت کا بتا دیں جس نے دیکھیے. نہیں، اسلام کا تعلق نہیں ہے. نہیں، تعلق ہے. اسلام از نہیں، ریلیجن کا ایک سوشل بھی اپلیکیشن ہوتی ہے. جس پہ اخلاقی ذمہ داری ان پہ زیادہ ہوتی ہے. کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مذہب میں اس چیز کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے. یہ اس مذہب کا ایک اپلیکیشن ہے جو انسانیت کو اس نے جھنڈا اوپر رکھنا ہے. چلیے دیکھیے، اس معاشرے میں کبھی بھی وہ نہیں آیا. آپ کے ہاں 1000 سال سے کیوں نہیں قانون سازی ہوئی؟ اتنی جماعتیں، دینی جماعتوں نے اتنے احتجاج کیے، کامیاب بھی ہوئے، اور ایک افیکٹو ان کی ریزسٹنس رہی کہ عورت کو انٹیریئر پنجاب اور سندھ میں بتاتا ہوں جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. اس کی وہ جینڈر ان ایکویلٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ زیادہ وہ ہے. پسند کی شادی پہ آپ نے خود کہا، آپ
لڑکی کو بھی اور داماد کو بھی گولی مار دی جاتی ہے اور اس دفعہ بچے کو بھی مار دی ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق ہے بیکاز ہم مسلمان لوگ ہیں, یہ اسلام کا قلعہ ہے, یا اسلامی قوانین ہونے چاہیے. لیکن مذہب منائے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اس کو رول آف لا کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے, اس کا اسلام سے تعلق یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو کور کرتا ہے. میں نے علماء سے جو شکایت کی وہ اس حد تک کی کہ وہ بھی اس کے خلاف نہیں بول رہے, لیکن کوئی ذمہ دار میں نہیں. عرب کنٹریز میں مطلب آپ وہاں دیکھ لیجئے ٹرائبلزم اتنا شدید ہے, اور یہ جو عورت کی حرمت بحال کی رسول پاک نے کی, بچیوں کو